بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی بات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین، ویسے تو دنیا میں بہت سی ایسی قوتیں موجود ہیں جو دنیا کی تباہی اور اس پر اپنا کنٹرول جمانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہیں، لیکن آج ہم جس شیطانی قوت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اسے ایلیومیناٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خفیہ طور پر آج کی ماڈرن ورلڈ کو کنٹرول کر رہی ہے، جسے چند لوگوں کا ایک گروہ چلا رہا ہے جو کہ معاشی اور سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ایلیومیناٹی کا مقصد بالآخر پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنا ہے، جسے نیو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ آج کے موجودہ مذاہب اور حکومتیں اس قابل نہیں کہ وہ آج کی ماڈرن ورلڈ کو چلا سکیں، اس لیے یہ آج کے خود مختار ممالک اور ریاستوں پر ایک آمرانہ حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، جس میں تمام اختیارات ایلیومیناٹی کے پاس ہوں گے اور سب کو ہر حال میں اس کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہتھیاروں کی بجائے دوسرے حربے استعمال کر رہی ہے، جس میں آج کی میڈیا انڈسٹری شامل ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس سیکرٹ سوسائٹی نے رفتہ رفتہ میڈیا کو اپنے گروہ میں شامل کر لیا ہے۔ دوستو، میڈیا ہمارا برین واش کر رہا ہے، جو ایک نیوز کو مسلسل چلا کر لوگوں کو اسے سچ ماننے پر مجبور کر دیتا ہے، اور لوگوں کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اس خبر کے سچ یا جھوٹ ہونے کے بارے میں سوچیں۔ اگر ہم تاریخ پر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کی ایلیومیناٹی ماضی کی باویرین ایلیومیناٹی سے متاثر ہے، جو کہ ایڈم بشپ نامی ایک لاء کے پروفیسر نے قائم کی تھی، جو کہ فری میسنز نامی ایک خفیہ تنظیم میں شامل ہونے کے لیے ایڈمیشن فی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہ سیکرٹ سوسائٹی باویریا میں، جو کہ اب جرمنی کا حصہ ہے، 1 مئی 1776 میں قائم کی تھی۔ شروع میں اس کے صرف 5 ممبرز تھے، جو رفتہ رفتہ ہزاروں تک پہنچ گئے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا جو آج کی ماڈرن ایلیومیناٹی کا ہے۔ جب کارل تھیوڈور باویریا کا حکمران بنا تو اس نے بہت سی سیکرٹ سوسائٹیز کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اسی طرح 1785 میں یہ سیکرٹ سوسائٹی، جسے آج باویرین ایلیومیناٹی کہا جاتا ہے، ختم ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت میں یہ ختم ہو چکی تھی؟ جس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ 1785 کے بعد سے لے کر 1960 تک لوگ اسے بھول چکے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس سے ایلیومیناٹی کا خوف پھر سے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ 1960 کی دہائی میں رابرٹ اینٹن ولسن نامی ایک امریکی مصنف اور کیری تھورنلے، جو کہ پرنسپیا ڈسکورڈیا کے مصنفین میں سے ایک تھے، ان دونوں نے پلے بوائے نامی ایک مینز میگزین کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ دنیا بہت زیادہ اتھارٹیرین، بہت زیادہ بند اور کنٹرولڈ ہو گئی ہے، اس لیے وہ چیزوں کو ہلا دینے کے لیے معاشرے میں پھر سے افراتفری لانا چاہتے تھے۔ ایسا کرنے کا ایک طریقہ جھوٹی خبریں پھیلانا تھا، اس لیے انہوں نے پلے بوائے کے ریڈرز کی طرف سے فیک لیٹرز بھیجنے شروع کیے، جو کہ ایک خفیہ تنظیم ایلیومیناٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس کے جواب میں انہوں نے ان دعووں کی، جو کہ ایلیومیناٹی کے بارے میں کیے جا رہے تھے، مخالفت کی اور انہیں جھوٹا مانا۔ یہ امید کر رہے تھے کہ ان کی یہ مخالفت لوگوں کو شک میں مبتلا کر دے گی، اور وہ یہ سوچیں گے کہ ایلیومیناٹی کے نہ ہونے کے بارے میں انہیں غلط معلومات دی جا رہی ہیں، جبکہ ایلیومیناٹی اصل میں ہے، اور اس طرح معاشرے میں افراتفری پھیل جائے گی۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اس کی بجائے لوگ ایلیومیناٹی کے بارے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے، اور یہ خبریں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ 22 نومبر 1963 میں جان ایف کینیڈی کے قتل کے پیچھے بھی ایلیومیناٹی کا ہاتھ سمجھا جاتا ہے، اور 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہونے والا حادثہ، جسے آج 9/11 بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار بھی ایلیومیناٹی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اوباما بردیئر کانسپیریسی، یعنی براک اوباما یو ایس میں پیدا نہیں ہوا تھا،
اس لیے وہ US کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہاں کا صدر بننے کا اہل نہیں تھا۔ اس قسم کی افواہیں پھیلانے کی وجہ بھی ایلیومیناٹی سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ سیکرٹ سوسائٹی شیطان کی پوجا کرتی ہے اور ایک ٹرائنگل جس کے درمیان میں ایک آنکھ موجود ہوتی ہے اس کی علامت ہے۔ اس آنکھ کو آئی آف پرووائڈنس یعنی سب کچھ دیکھنے والی آنکھ کہتے ہیں۔ US ڈالر بل کے اوپر جو علامات بنی ہوئی ہیں اس سے امریکہ پر ایلیومیناٹی کا انفلوئنس دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، میوزک انڈسٹری کو بھی ایلیومیناٹی کے ہتھیاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آج کے جدید دور میں میوزک انڈسٹری کا انفلوئنس دیکھا جا سکتا ہے۔ بیونسے، میڈونا، جے زی، کیٹی پیری اور لیڈی گاگا جیسے مشہور سنگرز کو ایلیومیناٹی کا حصہ مانا جاتا ہے۔ ایلیومیناٹی کی اسلام مخالف کوششیں اور اسلام میں مداخلت بھی غور طلب ہے کہ کیسے ایک جاہل شخص ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کا برین واش کر رہا ہے اور انہیں بیوقوف بنا رہا ہے، اور جب اس کی گستاخیوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کیونکہ ان کا مسلسل برین واش کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔